إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله على كل شيء رقيب يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين وقال سبحانه وتعالى لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. یہ اللہ تعالیٰ کا فضل عظیم ہے کہ ہماری زندگیوں میں ایک بار پھر عشر ذی الحج اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ آیا ہے. یہ دن دنیا کے تمام دنوں سے افضل ہیں، حتیٰ کہ رمضان کے دنوں سے بھی. جو صدقہ آپ رمضان میں دیتے ہیں اس سے زیادہ اجر جو ہے وہ ذو الحجہ میں صدقہ دینے کا ہے. اور جو اعمال صالحہ عام دنوں میں انجام دیتے ہیں، ان دنوں کے اعمال اللہ تعالیٰ کو سب سے بڑھ کر محبوب ہیں.
ان دنوں کی عظمت کی دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان دنوں کی قسم کھائی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والفجر ولیال عشر والشفع والوتر، قسم ہے فجر کی۔ فجر ایک وقت ہے جب صبح طلوع ہوتی ہے، یا پھر نماز فجر جس کی ادائیگی انسانوں پر بڑی شاق گزرتی ہے، مگر یہ نماز بہت سی برکات کی حامل ہے۔ فجر کے طلوع ہونا، فجر کا طلوع ہونا، یہ وقت فجر ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی قسم کھائی ہے۔ اس وقت کی فضیلت اور برکت کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ یہ فرشتوں کے جمع ہونے کا وقت ہے۔ جو فرشتے رات کی ڈیوٹی کے لیے آتے ہیں، اس ٹائم ان کی واپسی ہوتی ہے، اور جو فرشتے دن کی ڈیوٹی دینے آتے ہیں تو اس ٹائم ان کی آمد ہوتی ہے۔ تو آنے اور جانے والے فرشتوں کے اجتماع کا وقت ہے۔ یہ دو وقت ہیں، فجر کا اور عصر کا۔ اسی لیے نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، من استطاع اللہ یغلب علی صلاۃ قبل طلوع الشمس وعلی صلاۃ قبل غروبها فلیفعل۔ اگر تم میں طاقت ہو کہ ان دو نمازوں کے اوقات پر کوئی چیز غالب نہ آئے، نہ کوئی ڈر، نہ کوئی خوف، نہ کوئی کاروبار، نہ کوئی میٹنگ، جو ان دو نمازوں کے اوقات ہیں، کوئی چیز غالب نہ آئے تو ایسا کر گزرو۔ یہ بڑے ہی محبوب اور قابل قدر اوقات ہیں کہ ان دو اوقات میں فرشتے جمع ہوتے ہیں، آنے والے اور جانے والے۔ اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے۔ جب فرشتے ڈیوٹی دے کے اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچتے ہیں، اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے کیف ترکتم عبادی، میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑ کر آئے ہو؟ فرشتے جواب دیتے ہیں اتیناہم وہم یصلون وترکناہم وہم یصلون، جب ہم گئے تھے تو وہ نماز پڑھ رہے تھے، جب ان کو چھوڑ کے واپس آئے تب بھی وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ یہاں ان لوگوں کی لمحہ فکریہ ہے جن کی عصر اور فجر کی اذانیں لیٹ ہوتی ہیں۔ کوئی وجہ نہیں ان اذانوں کو لیٹ کرنے کا، نہ کوئی دلیل ہے قرآن سے، نہ کسی حدیث سے، حتیٰ کہ نہ کسی ضعیف حدیث سے۔ اتنی بات نہیں جانتے کہ فجر کی اذان جو ہے اس کے ساتھ دو شرعی احکام مربوط ہیں۔ ایک نماز کے وقت کی اطلاع، دوسرا روزہ رکھنے والوں کے لیے انتہائی سحر کی اطلاع۔ رمضان میں وقفی اذان دیتے ہیں، رمضان کے بعد اگلے ہی دن 15 منٹ 20 منٹ بلکہ آدھا گھنٹہ بھی اذانیں لیٹ ہوتی ہیں۔ آج میں نے مختلف اذانوں کی آوازوں پر غور کیا، ایک مسجد سے 5 بجے بھی اذان ہو رہی تھی، 4:15 فجر کی طلوع کا وقت ہے، پونے گھنٹے بعد انہوں نے اذان دی۔ اور لوگ روزوں کے تعلق سے اذانوں پر اکتفا کرتے ہیں، روزہ تو ہر وقت رکھا جا سکتا ہے، پیر کا روزہ ہے، جمعرات کا روزہ، ایام 20 کے روزے، عشر ذی الحج کے روزے، عرفات کا روزہ، محرم کا روزہ، خواتین کے روزے،
یا پھر لوگوں کے قضا روزے کی اذانوں میں تاخیر ان لوگوں کے روزوں کے بگاڑ کا سبب ہے۔ فجر کی اذان کے ساتھ یہ دو حکم منسلک ہیں، ایک نماز کی اطلاع اور دوسرا انتہائی سحر کی اطلاع۔ کوئی جواز نہیں ہے ان اذانوں کو لیٹ کرنے کا۔ نبی علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں کہ یہ دو نمازیں ہیں، ان کو وقت پہ ادا کرنا، اگر آپ ادا کر جائیں اور ان کو ادا کرنے میں کوئی دنیا کی شے غالب نہ آئے تو ایسا کر گزرو۔ بعض حدیث سے اشارہ ملتا ہے کہ جنت میں روزانہ اللہ تعالیٰ کا 2 بار دیدار ہوگا، اور یہ 2 اوقات ایک فجر کا وقت ہے اور ایک عصر کا وقت ہے، ٹھنڈے اوقات اور راحت والا دیدار۔ قیامت کے دن تو کوئی گرمی کا تصور نہیں ہے، لیکن دنیا میں یہ اوقات انتہائی لطیف اور ٹھنڈے شمار ہوتے ہیں، اور اس میں یہ اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو دیدار عطا فرمائے گا جن کا صحت عقیدہ کے بعد ان 2 اوقات کی حفاظت، نمازوں کے وقت پر ادائیگی جن کا معمول رہا، تو انہیں یہ دیدار حاصل ہوگا۔ نبی علیہ السلام نے یہ بات کب کہی تھی؟ جب آپ صحابہ کرام کے ساتھ تشریف فرما تھے، رات کا وقت اور 14ویں کا چاند روشن تھا، تب آپ نے فرمایا کہ انکم سترون ربکم کما ترون القمر لیلۃ البدر، کہ تم ان قریب اپنے رب کو دیکھو گے جیسے 14ویں کے چاند کو دیکھ رہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ جو یہ طاقت رکھے کہ ان 2 نمازوں پر کوئی چیز غالب نہ آنے پائے تو ایسا کر جاؤ، ان کی حفاظت کرو، ان کے اوقات کی حفاظت کرو، تاکہ عظیم شرف تم کو حاصل ہو سکے۔ یہ والفجر، یہ فجر کی قسم، ولیال عشر، اور 10 دنوں کی قسم یا 10 راتوں کی قسم۔ عبداللہ بن عباس کی تفسیر ہے کہ یہ 10 دن جو ہیں یہ عشر ذی الحج ہیں، ذی الحج کا یہ آخری عشرہ جو ہم گزار رہے ہیں، پہلا عشرہ جو ہم گزار رہے ہیں، آج اس کا غالباً دوسرا دن ہے، تو ان 10 دنوں کی قسم کھائی۔ بالشفع والوتر، شفع جفت عدد کو بولتے ہیں اور وتر طاق عدد کو۔ جفت عدد اور طاق عدد کی قسم، یہاں جفت سے مراد ذو الحج کی 10 تاریخ ہے، یوم النحر قربانی کا دن، اور طاق سے مراد ذو الحج کی 9 تاریخ یوم عرفہ۔ تو ان دنوں کی عظمت، یوم النحر کی، یوم عرفہ کی، کہ اللہ تعالیٰ نے ان 10 دنوں کی قسم کھانے کے بعد خصوصی ان 2 دنوں کی قسم کھائی، 9 ذو الحج یوم عرفہ اور 10 ذو الحج یوم النحر قربانی کا دن۔ تو پھر یہ آیات ان دنوں کی عظمت اور ان کے تقدس کی دلیل ہے، ان کے شرف کی دلیل۔ نبی علیہ السلام نے ایک حدیث میں ان دنوں کو اعظم الایام کہا ہے، اعظم ایام الدنیا، کہ دنیا کے جتنے بھی دن ہیں سب سے بڑے دن یہ 10 دن ہیں۔ افضل الایام بھی کہا گیا ہے کہ جتنے بھی دن ہیں یہ دن سب سے افضل ہے۔ اور ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ من هذه الايام العشر، جتنے بھی دن ہیں اللہ تعالیٰ کو ان 10 دنوں کی نیکیاں سب سے زیادہ پسند ہیں۔ ایک تو یہ دن اعظم الایام ہے، افضل الایام ہے، دوسرا ان دنوں کی نیکیاں اللہ کے نزدیک احب ہیں، سب سے پسندیدہ۔
ان دنوں کی نیکیوں سے اللہ تعالیٰ سب سے بڑھ کر محبت کرتا ہے. اور یہاں بھی محدثین نے ایک نقطہ بیان کیا ہے کہ ان دنوں کی نیکیوں سے محبت کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان دنوں کی نیکیاں لازماً قبول کرتا ہے. جس چیز سے اللہ کو محبت ہو وہ چیز مسترد نہیں ہوتی، مردود نہیں ہوتی، وہ چیز مقبول ہوتی. اللہ کی پسندیدہ شے اللہ کی مقبول اور محبوب ہوتی ہے، مسترد نہیں ہوتی، مردود نہیں ہوتی. تو ان اعمال کا احب ہونا، سب سے زیادہ پسندیدہ ہونا، ان اعمال کی قبولیت کی سند ہے. اور اعمال کی قبولیت کی سند در حقیقت تقوی کی سند ہے. انما یتقبل اللہ من المتقین. اللہ تعالیٰ صرف متقی بندوں کی نیکیاں قبول کرتا ہے. تو یہ دن اکتساب تقوی کے دن ہے. تقوی کماؤ، تقوی حاصل کرو، پرہیزگاری اختیار کرو، پھر کثرت سے اعمال صالحہ انجام دو. یہ نیکیاں اللہ تعالیٰ کو سب سے بڑھ کر محبوب ہے. یہ عشرہ بڑا تاریخی عشرہ ہے اور سال بھر کے دنوں میں بڑا عظیم اللہ کا محبوب اور فضیلت والا عشرہ ہے. ان دنوں کی عظمت کی ایک اور دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دو بڑے کام ان دو دنوں میں کروائے یا کیے. ایک موسیٰ علیہ السلام کو شرف ہم کلامی دیا. موسیٰ علیہ السلام کو بڑا شرف دیا. جب مدین سے نکلے اللہ نے راستے میں نبوت کا تاج سر پہ پہنا دیا اور پھر ان کو اس بات پر مکلف کیا کہ آپ نے 30 دن خلوت گزینی اختیار کرنی. ان دنوں میں روزے رکھنے، خلوت میں اللہ کا ذکر کرنا 30 دن. وعدہ ربہ 30 لیلہ، 30 دن کا وعدہ کیا تھا، 30 دن عطا کیے تھے. کیونکہ اس کے بعد جو نتیجہ ہے وہ بہت ہی شرف والا نتیجہ ہے. وہاں تک پہنچنے کے لیے 30 دن عبادت کرو، راتوں کو قیام کرو، دنوں میں روزے رکھو اور خلوت میں اللہ کا ذکر کرو. موسیٰ علیہ السلام نے 30 دن روزے بھی رکھے، اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی کی، راتوں کا قیام بھی کیا، پورے 30 دن. پھر اللہ نے 10 دن اور بڑھا دیے. کیوں بڑھائے؟ یہ اس کی حکمت ہے، وہ جانتا ہے. بعض کمزور روایتوں میں مسواک کا قصہ آتا ہے، ان کی سند صحیح نہیں. فَأَتْمَمْنَاهَا 10، 10 دن اور بڑھا کے 40 دن میں یہ اپنی اللہ نے مدت پوری کی. موسیٰ علیہ السلام اس وقت کوہ طور پہ تھے تو اللہ تعالیٰ نے 2 شرف دیے. ایک شرف ہم کلامی اور دوسرا تورات کی تختیاں اور کتاب عطا فرما دی. یہاں بھی ایک نقطہ ہے کہ اس 40 دن کی عبادت کے بعد شرف ہم کلامی کیوں دیا اور 40 دن کے روزے موسیٰ علیہ السلام کو کیوں عطا فرمائے؟ اللہ تعالیٰ نے کلام کرنا تھا موسیٰ علیہ السلام سے. جس بندے سے کلام کرنا تھا ضروری تھا کہ اس بندے کا منہ پاکیزہ ہو، منہ کی خوشبو پاکیزہ ہو. روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ روزے دار کے منہ کی خوشبو اللہ تعالیٰ کو جنت کی کستوری سے بڑھ کر محبوب. والخلوف افواہ الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک. روزے دار انسان کے منہ کی جو بو ہے اللہ تعالیٰ کو جنت کی کستوری سے بڑھ کر محبوب. کہ 40 دن کا مجاہدہ، مسلسل روزے، تاکہ موسیٰ علیہ السلام کا منہ ان دنوں میں روزے رکھ کر پاکیزہ ہو جائے.
اور ان کے سانسوں کی خوشبو جنت کی کستوری سے بھی زیادہ مہک اٹھے، تب اللہ تعالیٰ نے ان سے کلام وکلمہ ربہ کلام فرمایا۔ موسیٰ کلیم اللہ، اللہ تعالیٰ نے کلام فرمایا، ساتھ ساتھ تورات دے دی۔ بد نصیب لوگ اللہ کے کلام کو نہیں مانتے، اللہ کے کلام میں تعویلیں کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کلام کرنے سے مراد اللہ نے ان کو تورات دے دی، تو پھر تو سارے کلیم اللہ ہے، جن کو تورات ملی سب کلیم اللہ ہے۔ ہمیں اللہ کا قرآن ملا، ہم بھی کلیم اللہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی خصوصیت کیا ہوئی کہ وہ کلیم اللہ ہے؟ بھائی جس تک اللہ کا کلام پہنچا اور وہ کلام پڑھتا ہے، تلاوت کرتا ہے، وہ کلیم اللہ ہے، ہم بھی کلیم اللہ ہے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کی تخصیص کا معنی کیا ہے؟ نہیں، اللہ نے کلام کیا، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اللہ کی صفت کلام حق ہے، اور کلام لفظی ہے، بحرف و صوت، انہی حروف کے ساتھ جن حروف میں ہمارا قرآن ہے، الف لام میم الف لام را، انہی حروف کے ساتھ، اور صوت آواز کے ساتھ ہے، اس کی آواز سنی جاتی ہے، اور اگر کوئی سوال ہے اس کا جواب دیا جاتا ہے۔ آسمانوں سے کلام کیا، زمینوں سے کلام کیا، پہاڑوں سے کلام کیا، انہوں نے جواب بھی دیا۔ قیامت کے دن ایک ایک بندے سے کلام کرے گا، حساب لے گا، وہ جواب بھی دیں گے، تو کلام مسموع ہے، سنا جاتا ہے۔ یہ کیا بات ہوئی کہ تورات دے دی، یہ کلام ہے؟ اس معنی میں کلیم اللہ سب ہیں، جن کے پاس قرآن ہے، تورات ہے، انجیل، سب کلیم اللہ ہے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کی تخصیص کا معنی کیا ہے؟ اللہ کی صفت کو مان لو، یہ تعویلیں نہ کرو، دین کے حلیوں کو نہ بگاڑو، دین کی روح کو مسخ کرنے کی کوشش نہ کرو کہ جناب کلام نفسی ہے، یہ کلام لفظی نہیں ہے۔ یہ تقسیم کہاں سے لے لیا آپ نے؟ تو بات اور طرف نکل گئی، بڑی لمبی بات ہو سکتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے جس دن کا انتخاب کیا موسیٰ علیہ السلام سے کلام کرنے کا، وہ ذوالحج کی 10 تاریخ تھی۔ ابن عباس فرماتے ہیں کہ جو 30 دن دیے پہلے، ذوالقعدہ کے 30 دن تھے، 10 دن اور بڑھا دیے، یہ ذوالحج کے 10 دن ہیں۔ تو اس عظیم عمل کے لیے اللہ تعالیٰ نے جس دن کا انتخاب کیا وہ عشر ذوالحج، اس کا آخری 10واں دن، 10 تاریخ۔ اور ہو سکتا ہے کہ جو 10 دن بڑھائے، مقصود یہ ہو واللہ عالم کہ یہ 10 بابرکت دن بھی اس میں داخل اور شامل ہو جائیں، اللہ کو پہلے سے معلوم ہے، مگر یہ بڑھانا اس کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے مترادف۔ تو یہ ایک تاریخی واقعہ 10 ذوالحج میں ہوا، تو اس دن کا انتخاب بھی اس دن کی عظمت کی دلیل۔ دوسرا عظیم واقعہ عشر ذوالحج کے تعلق سے ہمارے دین کی تکمیل ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج ہم نے دین مکمل کر دیا۔ آج یعنی اس سے پہلے نہیں، انگنت انبیاء گزرے، کسی نبی پر دین مکمل نہیں ہوا، آج محمد مصطفیٰ علیہ السلام پر ہم دین مکمل کر رہے ہیں۔ یعنی یہ تکمیل دین اس امت کا شرف ہے، اور یہ تکمیل دین صحابہ کی عظمت کا روشن نشان ہے۔ دین کی تکمیل کیسے ہوتی ہے؟ یاد رکھو، اگلی وحی اس وقت تک نہیں اترتی جب تک پچھلی وحی کو قبول نہ کر لی، اس پر عمل نہ ہو جائے۔ تو سلام صحابہ کو، وحی اترتی گئی، عمل کرتے گئے، قبول کرتے گئے، وحی آ رہی ہے، 5 آیتیں 10 آیتیں، ان کا فہم بھی لیا، ان پر ایمان بھی لائے، ان کو قبول بھی کیا، ان پر عمل بھی کیا، تب اگلی وحی آ گئی، پھر اس سے بعد حتیٰ کہ وہی اترتے تھے۔ آج 9 ذوالحج ہے، یوم عرفہ ہے، جبریل امین یہ عظیم وحی لے کر آئے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج میں نے دین مکمل کر دیا۔ آج سے پہلے کبھی نہیں کیا،
تو جہاں اس امت کا شرف ہے وہاں صحابہ کی عظمت، صحابہ کرام کے تقدس اور ان کے شرف کی دلیل کہ دین مکمل ہوتا ہی تب ہے جب پچھلی بات پر عمل ہو جائے۔ اگر پچھلی بات قبول نہیں کرے گی اگلی وہی آتی ہی نہیں۔ تو صحابہ کا ایمان ہر بات قبول کرتے گئے، نماز کا حکم، زکوٰۃ کا، جہاد کا، عمرے کا، صدقات کا، حج کا، جو حکم ہے سب قبول، سب قبول، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے دین مکمل کر دی۔ تکمیل دین کے لیے کس دن کا انتخاب کیا؟ یوم عرفہ کا، 9 ذوالحج کا۔ یہودی حضرت عمر کے پاس آئے، کہا کہ یہ آیت اگر ہم میں نازل ہوتی، وہ دن ہمارا تہوار کا دن ہوتا، عید کا دن ہوتا۔ اگر یہ آیت تورات میں اترتی اور تکمیل دین کی وحی تورات میں اترتی تو وہ دن ہمارا عید کا ہوتا۔ فرمایا کہ ہماری 2 عیدیں تھیں، ایک یوم عرفہ تھا اور دوسرا یوم عرفہ اور جمعے کا دن۔ جمعے کا دن تھا اور عرفہ کا دن تھا، یہ ہماری دوہری عید ہے۔ جمعہ ہمارا عید کا دن ہے، عرفہ بھی ہمارا عید کا دن ہے۔ یعنی ہماری عید میلے منعقد کرنے کا نام نہیں، اچھل کود کا نام نہیں۔ ہماری عید کا سبب کیا ہے کہ جمعہ کا دن بھی عظیم دن جو گناہوں کی بخشش پہ منتج ہوتا ہے۔ جو بندہ چند اعمال اختیار کر کے جمعہ پڑھ لے اس کے 10 دن کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، آئندہ آنے والے جو گناہ ابھی کیے نہیں وہ معاف پہلے ہی معاف ہو جاتے ہیں۔ اور پھر وہ یوم عرفہ تھا، وہ دن جب اللہ تعالیٰ اہل عرفہ کے سب سے زیادہ قریب آ جاتا ہے، اتنا قریب کبھی نہیں آتا، اور فرشتوں کو گواہ بنا کر عرفہ والے سارے بندوں کو معاف کر دیتے۔ ظاہر اس معافی میں صحت عقیدہ کی دلیل، توحید ہونی چاہیے، توحید کی بنیاد ہونی چاہیے۔ اکثر لوگ جیسے جاتے ہیں ویسے آ جاتے ہیں، مزاروں سے تعلق، آستانوں سے تعلق، قبوں اور قبروں سے تعلق، وہی تعلق لے کر واپس آ جاتے ہیں، جیسے گئے ویسے آ کے۔ خاسرۃ دنیا والآخرہ، 20-25 لاکھ کا پیکج بھی گیا اور اللہ بھی راضی نہیں ہوا، دنیا بھی خسارے میں، آخرت بھی خسارے میں۔ توحید ضروری، عقیدے کی صحت اور یہ بنیاد ضروری ہے، تب اللہ تعالیٰ سب کو معاف کر دیتا ہے۔ جو بھی عرفات کے میدان میں جمع ہوتا ہے، بھائی ہماری عید ہے، گناہوں کی بخشش ہماری عید ہے۔ تبھی جناب علی بن ابی طالب کا قول رضی اللہ عنہ، عید کے دن وہ سوکھی روٹی کھا رہے تھے۔ کسی نے کہا آج تو حلوہ کھانا چاہیے تھا، کوئی شیرینی کھانی چاہیے تھی، آپ سوکھی روٹی کھا رہے ہیں۔ فرمایا کہ الیوم عید لمن غفر خطایا، آج عید اس کی ہے جس کو اللہ کی طرف سے گناہوں کی بخشش کی نوید آ جائے، جس کے گناہ بخشے جائیں، اس کی عید ہے۔ لیس العید من رکب المطایا، عید اس کی نہیں جو اعلیٰ سواریوں پر سوار ہو جائے۔ جناب عید کے دن نئے ماڈل کی گاڑی آنی چاہیے، اعلیٰ سواری ہونی چاہیے۔ ہمارے دوست بتاتے ہیں کہ عید سے 2 دن 3 دن قبل رش ہوتا ہے نئی گاڑیوں کی بکنگ کا، کہ ہم نے عید نئی گاڑی پر کرنی۔ اور امیر المومنین کو دیکھو، اتنا اونچا مقام، سوکھی روٹی کھا رہے ہیں کہ آج کا دن اعلیٰ سواریوں پر سواری کا دن نہیں ہے، یہ عید کا دن اس کے لیے ہے جس کے گناہ بخش دیے جائیں، جس کی نیکیاں قبول کر لی جائیں۔ یہی بات امیر المومنین نے فرمایا جناب عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہ ہماری دوہری عید ہے، آج کا عرفہ کا دن ہے اور جمعے کا دن ہے، اور یہ دونوں دن گناہوں کی بخشش کا اعلان ہے، گناہوں کی بخشش کی نوید ہے۔ تو صحابہ کا شرف بھی ہے۔ تو اس دن کا انتخاب کیوں کیا گیا؟ عظمت کو ظاہر کرنے کے لیے کہ یہ جو دن بڑے قیمتی، انہی دنوں کی قیمتی ہونے کی ایک دلیل یہ بھی کہ اللہ نے حج جیسی عبادت انہی دنوں میں رکھی۔ 8 ذوالحج کو حج کو حاجی میدان مینا میں جمع ہوتے ہیں، دن رات گزارتے ہیں، 5 نمازیں پڑھتے ہیں، اور 9 ذوالحج کی صبح فجر پڑھنے کے بعد کچھ اللہ کا ذکر کرنے کے بعد مینا سے عرفات کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔ بل حج عرفہ، حج عرفے کا نام ہے، اصل حج عرفہ ہے۔
وقوف عرفہ، اللہ کے ذکر کا نام سورج کے غروب ہونے تک، لیکن وہاں نماز نہیں پڑھنی۔ شریعت نماز وقت پہ ادا کرنے کی تلقین کرتی ہے، وہاں نہیں۔ اصل معاملہ اتباع ہے، دین اتباع کا دین ہے، ابتداء کا دین نہیں کہ ہر روز اب مغرب ہم نے وقت پہ ادا کرنا، آج لیٹ کیوں کریں؟ لیٹ کرو، جا کے مزدلفہ میں ادا کرنی جمع کر کے عشاء کے ساتھ، وہ رات 10 بجے پہنچو، 11 بجے پہنچو، 12 بجے جب مرضی پہنچو، وہاں جا کے پڑھنی۔ عشاء بھی لیٹ ہو گئی، مغرب بھی لیٹ ہو گئی، اتباع کا رنگ ہے یہ، اللہ کے پیارے پیغمبر کی پیروی کا رنگ ہے۔ تو مزدلفہ کی رات ہو گئی، پھر یوم النحر آگے آ گیا، 10 ذو الحج۔ اللہ نے 5 کام رکھے ہیں۔ ایک جمرہ کبریٰ کو کینکریاں مارنا، جس کو آپ بڑا شیطان کہتے ہیں، دوسرا قربانی، تیسرا بالوں کی کٹنگ، حلق یا نحر، حلق یا قصر، اور پھر طواف افاضہ، مکہ لوٹ جاؤ، طواف افاضہ کرو جو کہ حج کا رکن ہے، اور سعی کرو حج کی۔ یہ 5 کام رکھے 10 ذو الحج کو، اس لیے 10 ذو الحج کو یوم حج اکبر کہا جاتا ہے۔ ہر حج حج اکبر ہے، ہر حج حج اکبر۔ ہمارے لوگوں کی جہالت ہے، اگر یوم عرفہ جمعے کو آ جائے سمجھتے ہیں حج اکبر، ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہیں۔ ایک دفعہ ہم بھی اس طرح مکہ میں موجود تھے، جو گزر رہا حج اکبر مبارک ہو، حج اکبر مبارک، حج اکبر مبارک۔ بھائی حج اکبر نہیں ہے، ہر حج حج اکبر ہے۔ ایک عمرہ، ایک حج، عمرہ حج اصغر ہے، چھوٹا حج، اور یہ حج حج اکبر۔ 10 ذو الحج حج اکبر نہیں بلکہ یوم الحج الاکبر، یہ حج اکبر کا دن ہے۔ اس دن آپ نے 5 کام انجام دینے، یہ 5 جن کا ہم نے ذکر کیا، اس لیے اس کو حج اکبر کا دن کہا جاتا ہے، یوم الحج الاکبر۔ یہ دن ہے بڑا دن حج کے تعلق سے، کہ آپ نے 5 کام انجام دینے۔ تب یہ نبی علیہ السلام کی سنت اور تعلیم تھی کہ رات، جو مزدلفہ کی رات جا کر سو جاؤ، نمازیں پڑھو، کھانے پینے کی حاجت ہے کھاؤ پیو، اور پھر سو جاؤ، فجر تک سوتے رہو، تاکہ پوری بھرپور نشاط کے ساتھ آپ اٹھیں، وہاں ہلکا پھلکا ذکر کر کے منا آ جائے۔ اور یہ 5 کام آپ نے انجام دینے۔ یار لوگ یہاں بھی بدعت کا ارتکاب، رات پر نفل پڑھتے ہیں، یہ کون سے نفل ہیں؟ اور لوگوں کو دیکھا بوڑھے اور بوڑھی عورتوں کو مزدلفہ کے پہاڑوں پر چڑھے ہوئے ہیں، شیطان کو کینکریاں جو مارنی وہ چننے کے لیے۔ یہ علم کہاں سے آ گیا؟ یہ ہم نے وہ کینکریاں مارنی ہیں جن کینکریوں کو قدموں نے روندا نہ ہو، کیونکہ شیطان پاکیزہ شے ہے نا۔ جن کینکریوں کو قدموں نے روندا ہو وہ کینکریاں تو ملوث ہو گئی۔ تو بالکل صاف ستھری کینکریاں مارو، دھو بھی لیا کرو، خوشبو بھی لگا لیا کرو، کیونکہ شیطان کو مارنی۔ یہ کہاں سے خرافات آ گئی؟ بوڑھے بوڑھیاں بیچارے پہاڑوں پر چڑھ کر تھک جاتے ہیں، اللہ کے نبی کی حکمت کو پامال کر دیا۔ آپ نے سو کر رات گزاری تاکہ اگلا دن بھرپور عبادت کے ساتھ گزاریں، اور یہاں پہاڑوں پر چڑھا کر رات بھر نفل پڑھوا کر تھکا ماندہ کر کے منا پہنچا رہے ہیں۔ پھر بقیہ عبادت کیسے انجام دیں گے؟ تو حج جیسی مقدس عبادت ان دنوں میں اللہ نے رکھی، ان دنوں کی عظمت کی دلیل ہے۔ ان دنوں کے اعمال ہر دن کے عمل سے بڑھ کر محبوب۔ صحابہ نے پوچھا بدل جہاد و فی سبیل اللہ، کہ ان دنوں کی نیکیاں جہاد فی سبیل اللہ سے بھی افضل ہے؟ وہاں کہ ہاں جہاد سے بھی افضل ہے۔ الا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء، وہ شخص جو اپنے گھر سے نکلے اپنی جان لے کر اور اپنا مال لے کر، چندے کا مال نہیں، اپنا مال لے کر، یہ نہیں کہ سارا سال چندہ 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 چندہ، یعنی آج جہاد کا معنی چندہ بن چکا ہے، اپنا مال لے کر نکلے، اپنی جان لے کر نکلے، فلم یرجع من ذلک بشیء،
گھر واپس کچھ بھی نہ آئے، نہ اس کی جان آئی نہ اس کا مال آیا، مال بھی خرچ ہو گیا، قربانی جو جانور جس پر گیا تھا گھوڑا وہ بھی قربان ہو گئے، جان بھی قربان ہو گئی۔ یہ جہاد افضل ہے، باقی کوئی جہاد ان دنوں کے اعمال سے افضل نہیں۔ تو یہ سارے نصوص اس بات کی دلیل ہیں کہ یہ دن جو شروع ہوئے بڑے مبارک دن ہیں، بڑے افضل دن ہیں، اور بہت زیادہ شرف کے حامل یہ دن ہے۔ ان دنوں میں کیا کرنا چاہیے؟ چند نیکیاں تو منسوس ہیں، نصاً وارد ہے، باقی ہر عمل، کیونکہ نبی اسلام کا فرمان ان دنوں کی نیکیاں، ان دنوں کی عبادات ہر دن کی نیکی سے محروم۔ تمہارا ہر نیکی کر سکتے، روزہ بھی نیکی ہے، صدقہ بھی نیکی ہے، صلہ رحمی بھی نیکی ہے، ماں باپ کی خدمت بھی نیکی ہے، اللہ کی رضا کے لیے نیک بندوں سے ملنا بھی نیکی ہے۔ سب نے کوئی نیکیاں چن چن کر منتخب کرو، ان کو ادا کرو۔ نیکی کی تحدید نہیں ہے اور نہ نیکی کی تعین ہے، مگر چند نیکیاں نصاً وارد ہیں جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا، وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ۔ ایام معلومات بھی یہ 10 دن جو ذوالحج کے، اور ایام معدودات ایام تشریق، یعنی یوم النحر اور بعد کے 3 دن وہ ایام معدودات ہیں، یعنی گنتی کے چند دن، اور یہ ایام معلومات ہیں جن کا شرف معلوم ہے، جن کی عظمت معلوم ہے، جن دنوں کا تقدس معلوم ہے۔ ایام معلومات ہوں اللہ کا ذکر کرو، ایام معدودات ہوں اللہ کا ذکر کرو، عشر ذی الحج میں بھی اور منا کے دنوں میں، ایام تشریق میں بھی۔ تو مانا جو نیکی نصاً وارد ان دنوں میں وہ اللہ کے ذکر کی۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّكْبِيرِ وَالتَّحْمِيدِ وَالتَّهْلِيلِ۔ ان دنوں میں کثرت سے یہ 3 کام کرو، تکبیر، تسبیح، تکبیر اور تحلیل۔ تسبیح کا معنی سبحان اللہ کہنا، تکبیر، تحمید اور تحلیل۔ تکبیر کا معنی اللہ اکبر کہنا، اور تحمید کا معنی الحمدللہ کہنا، اور تحلیل کا معنی لا الہ الا اللہ کہنا۔ یہ 3 اذکار ہو گئے، اللہ اکبر، الحمدللہ اور لا الہ الا اللہ۔ ان دنوں میں آپ تکبیرات پڑھتے ہیں، نبی اسلام کی حدیث سے وہ ثابت نہیں ہے مگر سلف کے عمل سے ثابت ہے۔ ایک جو تکبیر کے جملے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر تکبیر ہے، لا الہ الا اللہ تحلیل ہے، اور للہ الحمد یہ تحمید ہے۔ یعنی ان جملوں میں اس حدیث پر پورا عمل ہے کہ ان دنوں میں تکبیر بھی کرو، تحمید بھی کرو اور تحلیل بھی کرو۔ اور ایک اور عبارت یا جملے جو حدیث سے ثابت ہیں، ان دنوں کے حوالے سے ان کا ثبوت نہیں ہے مگر سلف صالحین وہ جملے پڑھا کرتے تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ بڑے بابرکت جملے، بڑے بابرکت۔ اللہ اکبر کبیرہ، اس کا معنی اللہ سب سے بڑا ہے، پوری کائنات، آسمان، زمین، عرش، کرسی، اوپر سیارے جن کی عظمت کو ہم جانتے ہی نہیں، ایسے ایسے سیارے کہ ساری کائنات ایک سیارے میں سما جائے، اللہ ان سب سے بڑا ہے۔ بلکہ پوری کائنات کو جمع کر لو، اللہ اکبر، اللہ ان سب سے بڑا ہے۔ کبیرہ یہ دوسرا جملہ ہے، اے کبر تو کبیرہ، میں اس کی بڑائی کرتا ہوں، اس کی تکبیر کرتا ہوں، کبریائی بیان کرتا ہوں۔ والحمد للہ کثیرہ،
اللہ کی حمد بہت زیادہ، کثیر کثیر حمد، کتنی کثیر، جیسے ایک بعض حدیث میں الحمدللہ جو ہے ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی مبارکا علیہ کما یحب ربنا ویرضی ربنا لک الحمد ملء السماوات وملء الارض وملء ما بینہما وملء ما شئت من شیء بعد. اتنی حمد جو ساتوں آسمانوں کو بھر دے، اتنی حمد جو ساتوں زمینوں کو بھر دے، آسمانوں اور زمینوں کے بیچ میں جو خلا ہے اس کو بھر دے. ساتوں آسمانوں کے بیچ میں جو خلا ہے وہ 500 سال، ہر خلا 500 سال کی مسافت کے بقدر سب بھر دے. ساتوں زمینوں کے بیچ میں جو خلا ہے سب بھر دے، اتنی حمد. اور پھر بلا ما شئت من شیء بعد، اس کے بعد جو بھی چیزیں ہم نہیں جانتے، اوپر کے نظام کو، نیچے کے نظام کو ہم نہیں جانتے، ہر شے کو یہ حمد بھر دے. اتنی حمد ہماری طرف سے قبول فرما لے. والحمدللہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا، اور اللہ کی پاکیزگی تنزیہ صبح اور شام. بکرہ اول النہار، یہ وقت ہوتا ہے طلوع فجر سے لے کر طلوع آفتاب تک، اور اصیلا آخر النہار، عصر کی نماز سے لے کر سورج کے غروب ہونے تک. صبح و شام اللہ کی تسبیح. اس کے دو معنی، ایک تو ان دو اوقات میں اللہ کی تسبیح، ابھی ہم نے بیان کی یہ دونوں اوقات بڑے فاضل اوقات، بہت ہی عمدہ اوقات ہم نے بیان والفجر کی تفسیر میں. دوسرا اس کا معنی ہر وقت اللہ کی تسبیح، صبح و شام. آپ کہتے ہیں میں دن رات آپ کو یاد کرتا ہوں، آپ کی زبان میں جملہ ادا ہوتا ہے دن رات آپ کو یاد کرتا ہوں. یہ معنی نہیں صرف دن کو رات، بلکہ ہر وقت یاد کرتا ہوں، ہر وقت اللہ کی تسبیح. بڑے بابرکت کلمات ہیں. نبی علیہ السلام کی ایک حدیث کہ آپ تکبیر تحریمہ کے بعد بعض اوقات یہ کلمات 3 بار پڑھا کرتے تھے. اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ، والحمدللہ کثیرہ، والحمدللہ کثیرہ، والحمدللہ کثیرہ، وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا، 3 بار تکبیر تحریمہ کے بعد. یہ بھی دلیل ان کلمات کی عظمت کی. ایک عبداللہ بن عمر کی حدیث رضی اللہ عنہما، ہم نماز پڑھ رہے تھے، ایک بندہ باہر سے آیا یہ کلمات پڑھتے ہوئے، یہ کلمہ اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ سبحان اللہ بکرۃ واصیلا نماز میں شامل ہو گیا. نبی علیہ السلام نے پوچھا من القائل، نماز سے فارغ ہو یہ کلمات کس نے کہیں؟ عرض کیا میں نے کہیں. میں کہ عجبت لہا، مجھے ان کلمات پر تعجب ہوا. کیا تمہارا عمل، کیا تمہارا عقیدہ، کیا تمہاری توحید. اور فتحت ابواب السماء، کہ آسمان کے دروازے کھول دیے گئے ان کلمات کے اوپر جانے کے لیے. اور ایک حدیث میں جب تم نے کلمات کہے آسمان کے دروازے کھل گئے تاکہ یہ کلمات تیزی سے اوپر کو جائیں، اور 12 فرشتے اوپر سے لپ کے ان کلمات کو کیچ کرنے کے لیے، اللہ کے سامنے پیش کرنے کے لیے. کلمات اوپر جا رہے ہیں، فرشتے نیچے آ رہے ہیں جلدی ان کلمات کو لینے کے لیے اور اللہ کی جناب میں پیش کرنے کے لیے. یہ دن اللہ نے ہمیں دیے ہیں ان تکبیرات کے. معنی کے فہم کے ساتھ پڑھو تاکہ زبان پر جو اقرار ہے اس میں آپ کا عقیدہ اور فہم بھی شامل ہو. بڑا اللہ کی رضا کا موجب یہ عمل نصاً وارد ہے کہ ان دنوں میں اللہ کا ذکر کرو، تکبیرات کی صورت میں، تحمیدات کی صورت میں اور تحلیلات کی صورت میں اللہ کا کثرت سے ذکر. پھر 9 ذوالحج کا روزہ نصاً ثابت ہے، یوم عرفہ ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے یوم عرفہ سے کسی کو محروم نہیں رکھا. حاجیوں کے لیے یوم عرفہ، وقوف عرفہ کا دن، اور عظمت یہ کہ اللہ قریب آتا ہے. یدنو من اہل الموقف، جتنا اپنے بندوں کے قریب عرفہ والے دن ہوتا ہے کسی اور دن نہیں ہوتا. فرشتوں کو گواہ بنا کر معاف کرتا ہے. فرشتوں سے پوچھتا ہے یہ بندے کیوں آئے ہیں اپنے گھر بار چھوڑ کر، وطن چھوڑ کر، لمبے سفر کر کے، اپنے لباس اتار کر، احرام کی چادر میں کیوں آئے ہیں؟
کیوں آئے؟ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو گواہ بنا کر اور بندوں کو بخش دیتا ہے. لیکن بات عقیدے کی، توحید کی. اگر توحید میں خلل ہے، ایک سوئی کے ناکے کے برابر، جیسے جاؤ گے ویسے لوٹو گے، کوئی فائدہ نہیں. حج بھی برباد اور سب مردود. یوم عرفہ جو غیر حاجی ہیں، جیسے ہم اپنے ملکوں میں موجود، اللہ نے ہمیں بھی اسے محروم نہیں رکھا. نبی علیہ السلام کو سیام یوم عرفہ تھا. یوم عرفہ کا روزہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ الماضیہ والسنۃ الآتیہ. یوم عرفہ کے روزے کی فضیلت یہ ہے کہ 2 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے. 1 سال گزشتہ جو گناہ کر چکے اور 1 سال آئندہ جو بھی کرنے ہیں. یہ روزہ پہلے ہی سے ان سارے گناہوں کا کفارہ ہے. علماء نے وضاحت کی کہ صغیرہ گناہ، اور اگر صغیرہ گناہ نہ ہو تو اللہ کبیرہ گناہوں کے وبال کو ہلکا کر دیتا ہے یہ اس روزے کی برکت سے. اور اگر ایک بندے کے کبیرہ گناہ بھی نہ ہو تو اللہ اس روزے کی برکت سے اس بندے کے درجات جنت میں اونچے کر دیتے. فائدہ ضرور ہوگا، یا گناہوں کی بخشش ہوگی، یا گناہوں کی تخفیف ہوگی، یا درجات کی بلندی حاصل ہوگی. فائدہ ضرور ہوگا. اور نبی علیہ السلام کی ایک حدیث ہے، خیر ما قلت انا والنبیون من قبلی. عرفہ والے دن فرمایا تھا کہ بہترین ذکر یوم عرفہ کا جو میں بھی کر رہا ہوں، مجھ سے قبل ہر نبی نے کیا ہے. عرفہ والے دن، عرفہ والے دن ہم پر بھی ہے، حاجیوں پر بھی ہے. ہم بھی وہ ذکر کر سکتے ہیں، حجاج بھی کرتے ہیں، ہم بھی کر سکتے ہیں. وہ ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. سب سے بہترین ذکر آج کا یوم عرفہ کا میں نے بھی کیا اور ہر نبی نے کیا. یوم عرفہ سب کے لیے، ہمارے روزوں کی شکل میں، ان کے لیے وقوف عرفہ کی شکل میں، مگر ذکر سب کے لیے. تو خوب اللہ کا ذکر کریں ان دنوں میں. تو یہ اذکار نصاً ثابت ہے. پھر 10 ذوالحج آ گیا، قربانی کے دن کو اعظم الايام کہا گیا. اعظم الايام یوم النحر و یوم القر. 2 دن اعظم الايام ہے. یوم النحر ہے قربانی کا دن 10 ذوالحج، اور یوم القر قرار کا دن. اب آپ مینا میں آرام کر رہے ہیں. صرف 3 کام آپ نے اب کرتے رہنا. 3 دن جو ایام تشریق ہیں، یوم النحر اور بعد کے 3 دن وہ قربانی کے بھی، اللہ کے ذکر کے بھی. صرف آپ نے 3 کام اب کرنے. خوب آرام کرنا. قربانی کا گوشت خوب کھاؤ اور پیو، پکاؤ اور کھاؤ. اس دن آگ بجھنے نہ پائے. 1 ہنڈیا پکے اتری، دوسری چڑھ رہی. آرام بھی کرو اور کھاؤ پیو. دوسرا 5 نمازیں وقت پہ ادا کرنی، جمع نہیں، صرف قصر ہے. اور تیسرا جمرات. ان 3 ایام تشریق میں تینوں دن کنکریں، تینوں جمرات، جمرہ کبرا، جمرہ وسطی اور جمرہ صغرا، تینوں پر کنکری آپ نے مارنی. بس یہ 3 کام کرنے ہیں. قرار کرنا ہے، آرام کرنا ہے، اور پھر واپسی کا سفر اپنے گھر، اپنے وطن کی طرف طواف وداع کر کے اپنے گھروں کی طرف لوٹو. حج آپ کا مکمل ہو گیا، مغفرت حاصل ہو گئی. نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، من حج البیت فلم یرفث فلم یفسق رجع کیوم ولدت امہ. جو حج بیت اللہ کر لے کسی فسق و فجور کے بغیر. فسق و فجور کیا ہے؟ فسق کا معنی اللہ کی اطاعت سے نکل جانا، اللہ کے رسول کی اطاعت سے نکل جانا. اور فجور کا معنی گناہ کرنا. کوئی گناہ نہ کرے اور حج کے دوران اللہ کے رسول کی اطاعت سے نہ نکلے. یہاں بھی وہ لوگ سوچیں اور غور کریں جو حج کے مناسک ادا کرتے ہیں حدیث اور سنت کے مطابق نہیں، اپنے مولویوں کی تعلیم کے مطابق. قدم قدم پر سنت کی مخالفت، سنت کو ذبح کر دیتے. بڑا ترس آتا ہے کہ 20-25 لاکھ کا پیکج لے کر آئیں اور ہر طرف بربادی ہی بربادی. بخاری کھول کر دکھاتے ہیں. یہ حدیث جابر آپ کے سامنے، ان اللہ کے نبی کا پورا طریقہ حج بیان کیا، گھر سے نکلنے سے لے کر گھر لوٹنے تک. اللہ کے نبی کا طریقہ یہ نہیں، بس جو مولوی صاحب نے بتا دی وہی ہم نے کرنا ہے. مانتے نہیں، مان کے نہیں دیتے. اتنا تعصب، اتنا تقلید کا جمود.
تو لم یفسق یہ شرط ہے کہ فسق کا ارتکاب نہ کرے، کسی منسک میں کسی عبادت میں اطاعت سے باہر نہ نکلے، اطاعت کے اندر رہے اور کسی گناہ کا ارتکاب نہ کرے. تو حج کر کے یوں لوٹے گا جیسے اس دن تھا جس دن اس کی ماں نے اس کو جنم دیا تھا، بالکل گناہوں سے پاک صاحب. والحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ، جو حج مبرور ہے، حج مبرور، گناہوں سے پاک حج، فسق و فجور سے پاک حج، بدعت سے پاک حج، شرک سے پاک حج، اس کی جزا ہے ہی نہیں سوائے جنت کے. حسر کا انداز، صرف جنت اس کی جزا. بڑے مبارک دن ہیں، بڑے بابرکت دن ہیں، ان کی عظمت کو پہچانو، نبی علیہ السلام کی تعلیمات کو سامنے رکھتے ہوئے پہچانو اور ان کا حق ادا کرنے کی کوشش کرو. اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرما دے، ان دنوں کی عبادت کے لیے ہمیں استعداد پیدا کر دے اور خوب ہم ہر نیکی ادا کرنے کی کوشش کریں. کوئی نیکی کی تحدید نہیں ہے، ہر نیکی ادا کریں، قرآن پڑھیں، کثرت سے اللہ کا ذکر کریں، صدقہ دیں کثرت سے، بڑا پسندیدہ عمل ہوگا. جو نیکی کر سکے کرے، اللہ تعالیٰ بہت زیادہ نیکیوں سے محبت بھی کرے گا اور قبول بھی کرے گا. والتوفیق بید اللہ تعالی. اقول قولی هذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا ان الحمد للہ.